امریکی جرنیلوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر فوج کو مظاہرین کے خلاف استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر اپنے موقف سے پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے اور واشنگٹن کے باہر تعینات فوجی واپس شمالی کیرولائنا بھیج دیے گئے۔ امریکی افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی نے صدر ٹرمپ پر سرعام تنقید کی تھی اور فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ آئین کی پاسداری کرے۔ سابق جرنیلوں نے صدر ٹرمپ پر فوج کو سیاسی چپقالش میں گھسیٹنے کی کوشش کا الزام لگایا تھا۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف جنرل مارک میلی نے صدر ٹرمپ پر سرعام تنقید کی تھی اور فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ آئین کی پاسداری کرے۔ جنرل میلی نے مظاہرین کے حق اجتماع کو تسلیم کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ فوجیوں نے اپنی زندگیاں امریکہ کے نام کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی نے فوج کے نام کھلے پیغام میں کہا تھا کہ اہلکار شہریوں کے حقوق آزادی کا تحفظ کریں۔ بے گناہ جارج فلائیڈ کی موت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو کچلنے کے لیے 200 فوجیوں کو واشنگٹن طلب کیا گیا تھا، تاہم سڑکوں پر تعیناتی سے پہلے ہی صدر ٹرمپ کے خلاف محاذ کھڑا ہو گیا۔ وزیر دفاع مارک ایسپر نے بھی فوج تعینات کرنے کے معاملے پر صدر ٹرمپ کے بیان سے دوری اختیار کر لی تھی۔ ریپبلکن سینیٹر لیزا مرکووسکی نے جیمز میٹس کے بیان کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا اور تسلیم کیا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ منیاپولس پولیس اہلکار نے فلائیڈ کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھا ہوا تھا۔ فلائیڈ کہتا رہا اس سے سانس نہیں لیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود پولیس اہلکار نے نظر انداز کیا اور اس وقت تک گلا دبائے رکھا جب تک سانس بند نہیں ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ میں ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا جو کہ اب تک جاری ہے۔